العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 12 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے غصہ۔ غصہ انسان کی فطرت میں ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر انسان میں موجود ہوتا ہے، لیکن اسلام نے اس جذبے کے اظہار اور استعمال کے کچھ آداب اور ضوابط بتائے، جن کا اگر ہم خیال کریں تو یہ غصہ تخریب کاری کا ذریعہ نہیں بنے گا، بلکہ اصلاح کا ذریعہ بنے گا۔ یعنی یہ ہر انسان کے اندر یہ عادت ہے کہ اسے بعض چیزوں پر غصہ آ ہی جایا کرتا ہے، لیکن ہمارا جو دین اسلام ہے وہ ایسا خوبصورت، کامل اور مکمل دین ہے کہ اس نے ہمیں اس بارے میں بھی تعلیمات دی ہیں، ہمیں اس بارے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، کچھ آداب بتائے جن کا ہم اگر خیال کریں گے تو یہ صرف ایک انسانی جذبہ اور عادت نہیں رہے گی، بلکہ یہ ایک عبادت بن جائے گی۔ وہ کون سے آداب ہیں؟ ان میں سے چند ایک۔ سب سے پہلا کہ جب بھی آدمی کو غصہ آئے یا وہ غصے کو برداشت کر رہا ہو، تحمل ہو یا غصہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ جذبہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے، 4 باتیں اس میں ارشاد فرمائی گئی کہ من احب للہ وابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، کہ جس شخص نے کسی سے اگر محبت کی ہے تو اللہ کے لیے کی ہے، کسی سے اگر غصہ کیا ہے تو اللہ کے لیے کیا ہے، کسی کو اگر کچھ دیا ہے تو اللہ کے لیے دیا ہے، کسی کو اگر دینے سے ہاتھ روکا ہے تو اللہ کے لیے روکا ہے۔ یہ 4 باتیں جس آدمی میں جمع ہو جائیں اس نے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے کہ آدمی کا یہ جذبہ، چاہے محبت کا ہو، بغض کا ہو، نفرت کا ہو، غصے کا ہو، کوئی بھی جذبہ ہو، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ واللہ من تقم لنفسہ فی شیء، کہ آپ نے ساری زندگی کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں، اگر اللہ کا دین پامال کیا جا رہا ہو، اللہ کے احکامات کو روندا جا رہا ہو تو پھر آپ نے بدلہ لیا ہے، ورنہ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام نہیں لیا۔ یہ کیفیت بہت جلدی حاصل نہیں ہوتی، اس پر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن آدمی محنت شروع تو کر دے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اس کا غصہ بھی اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک یہودی کو مارنا چاہ رہے تھے جہاد میں یا کسی وجہ سے، اسے قتل کرنے لگے۔ جیسے اسے لٹایا اور اس پہ ابھی تلوار چلانے لگے تو یہودی نے فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ جیسے ہی تھوکا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا، تلوار پیچھے ہٹا لی اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ وہ یہودی بڑا حیران ہوا کہ آپ تو مجھے مار رہے تھے، تلوار بھی آپ کے ہاتھ میں تھی، میرے گلے تک پہنچ گئی تھی، اب میرا بچنا ممکن نہیں تھا، آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں پہلے سارا غصہ اللہ کے لیے تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا
میری اپنی ذات کا غصہ اس میں شامل ہو گیا۔ میں نہیں یہ چاہتا تھا کہ میں تجھ سے بدلہ لیتے ہوئے اپنی ذات کے لیے بدلہ لوں، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے تجھ پہ غصہ کیا۔ ایسی کیفیت حاصل ہو جائے، یہ یکدم حاصل نہیں ہوتی، کہنے سے حاصل نہیں ہوتی، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ بار بار جب بھی غصہ آئے اس بات کو سوچیں کہ آیا یہ غصہ میری ذات کے لیے ہے یا اللہ کے لیے ہے؟ ذات کے لیے ہے تو چھوڑ دے، معاف کر دے، اور اگر اللہ کے لیے ہے یعنی کسی دین کی بات پر ہے، دین کے کسی حکم کے ٹوٹنے پر ہے، تو پھر غصہ کیجئے، پھر اس پر انشاءاللہ اجر بھی ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ غصہ کے وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار ہونا چاہیے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج اگر اس آدمی نے میری بات نہیں مانی، میرا کام نہیں کیا، مجھے دکھ دیا، تکلیف دی ہے، اس لیے مجھے غصہ ہے، تو میں نے اللہ کے کتنے احکام چھوڑ رکھے ہیں۔ اللہ تو مجھ پر بھی جتنی مجھے اس پر قدرت ہے، اللہ کو تو مجھ پر اس سے کہیں زیادہ قدرت حاصل ہے۔ تو وہ ذات جو اتنی عظیم ذات ہے، وہ مجھے اپنے غصے میں کبھی مجھے سزا نہیں دے رہے بلکہ مجھے معاف کر رہے ہیں، تو مجھے بھی معاف کرنا چاہیے۔ یہ بات حدیث پاک میں آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جن کا نام تھا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے کسی نافرمانی یا کسی کوتاہی پر۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے ایک جملہ بولا، للہ اقدر علیک منک علیہ، کہ اے ابو مسعود، اللہ کو جو تجھ پر قدرت حاصل ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی کہ تجھے اپنے مملوک پر قدرت حاصل ہے۔ تو جب اللہ تمہیں غلطیوں پہ معاف کرتا جا رہا ہے تو تو بھی اپنے مملوک کو معاف کر۔ تیسری بات یہ کہ غصے سے حد المقدور بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تغضب، بخاری شریف کی روایت ہے کہ غصہ نہ کیا کر، یعنی اپنی ذات کے لیے غصے میں جتنا آدمی ہو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ایسے لوگوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے جو غصے کو دبا جاتا ہے۔ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین، کہ وہ لوگ قابل تعریف ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتے ہیں۔ تو ایسے آدمی اللہ کے ہاں قابل تعریف سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے غصے کو دبانا، غصے سے بچنا، اس کی کوشش ہمیشہ جاری رہنی چاہیے۔ اور اس کا غصے کا آ جانا ایک چونکہ فطری تقاضا ہے، اس کو ختم کرنے کا طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب غصہ آئے تو اللہ کی پناہ حاصل کرو۔ ایک دفعہ دو آدمی بیٹھے تھے اور آپس میں ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی بات میں تلخ کلامی ہوئی، تو ایک آدمی کو اتنا غصہ آیا کہ اس کے گلے کی رگیں پھول گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، یعنی غصے کی شدت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ آتا ہے کہ جو آدمی اسے پڑھ لے اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ لینے سے آدمی کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو تعوذ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کنز العمال کی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا غضب الرجل فقال اعوذ باللہ سکن غضبہ، کہ جو آدمی غصے کے وقت صرف اتنا بھی کہہ لے اعوذ باللہ، جس کا مطلب ہے اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اتنا کہہ دینے سے اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک غصہ ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اذا غضب احدکم فلیسکت، کہ جب تم میں سے کسی کو بھی غصہ آئے تو اس غصے کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی خاموشی اختیار کرے، کیونکہ بعض اوقات غصے میں تو اپنے جذبات پہ، اپنے ہاتھ پاؤں پہ، اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا، بلا کنٹرول بعض اوقات یہ چیزیں استعمال ہو جاتی ہیں۔
تو ان سے بعد میں پھر آدمی کو بڑی پشیمانی ہوتی ہے کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش مجھے غصہ نہ آیا ہوتا، بلکہ لوگوں سے معافیاں مانگتا رہتا ہے کہ میں نے یہ کام غصے میں کر دیا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آدمی خاموش ہو جائے، زبان کو روک لے، جتنے بھی جذبات ہیں ان کو ایک دفعہ دبا لے، تاکہ بعد میں پشیمانی نہ اٹھانی پڑے اور کسی سے معافی بھی نہ مانگنی پڑے۔ تو آدمی خاموشی اختیار کرے۔ تیسرا طریقہ غصہ آنے پر یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی اپنی حالت بدل لے۔ اگر اسے غصہ آیا ہے اور اس وقت وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یعنی اپنی حالت بدل، یا پھر جس جگہ پہ غصہ آیا اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے۔ اس سے بھی بعض اوقات غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آدمی کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اذا غضب احدکم وهو قائم، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے کھڑے کھڑے تو فلیجلس، اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، فاذهب عنه الغضب، یہ بیٹھ جانے سے غصہ اس کا رفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، والا فلیستجع، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر لیٹ جائے، زمین کے ساتھ چمٹ جائے، اس سے بھی اس آدمی کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ایک اور علاج یہ بتایا گیا کہ غصے کے وقت وضو کر لے یا غسل کر لے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الغضب من الشیطان، یہ غصہ اکثر اوقات شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ بجھتی ہے پانی سے، تو جب غصہ آئے تو تم پانی استعمال کرو، یعنی وضو کر لو یا غسل کر لو۔ جیسے وضو کرو گے یا غسل کرو گے تو اس وقت آپ کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، وہ جو آگ والی کیفیت ہے جو بھڑک رہی تھی وہ اس کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا اور آپ کے غصے میں کافی حد تک کمی آ جائے۔ اور غصہ جب آ جائے کسی پر تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی معاف کر دے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب ان کو غصہ آتا ہے ایمان والوں کو، قابل تعریف لوگوں کو، تو وہ پھر اللہ کے لیے اسے معاف کر دیتے اور صبر سے کام لیتے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو آدمی صبر کر جاتا ہے اور معاف کر دیتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں، بہت بڑے کاموں میں سے ایک کام اس نے انجام دیا ہے کہ کسی کی تکلیف پہ صبر کر لینا اور اسے معاف کر دینا۔ اور اگر بدلہ لینا ہی ہے، اگرچہ بدلہ لینے کی بجائے معاف کرنا تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر بدلہ لینا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن بدلہ لیتے وقت انصاف کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ جتنی کسی نے تکلیف دی ہے اتنی ہی اسے تکلیف دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ اگر تکلیف دیں گے تو پھر بدلہ لینے والا ظالم بن جائے گا اور جس سے بدلہ لیا جا رہا ہے وہ مظلوم بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر آپ نے بدلہ لینا ہی ہے تو اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنا تمہیں ستایا گیا ہے، اس سے زیادہ۔ تو یہ وہ آداب ہیں جن کا اگر ہم خیال کریں گے تو ہماری یہ جو فطری عادت ہے، جو ایک جذبہ ہے، یہ پھر فطری عادت نہیں رہے گی۔ ان آداب کا خیال کرنے سے آدمی کی عادت عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عادتوں کو عبادت میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔